اگر تمہاری آنکھیں ابھی تک بند ہیں تو انہیں ابھی کھول لو، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کی قسمت کو بدل دینے والی ہوں۔ بہت سے لوگ ان لمحوں کو عام سمجھ کر گزر جاتے ہیں، مگر جو دل سے جاگ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت ایسے اترتی ہے جیسے پیاسے دلوں پر ٹھنڈی بارش برس رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر طرف رحمت کا نور پھیل جاتا ہے۔ یہ دن تمہاری زندگی کے عام دن نہیں ہے، بلکہ ایسے لمحے ہیں جن میں تمہاری پوری تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ یا تو تمہارے نصیب کے دروازے کھل سکتے ہیں اور تمہاری زندگی میں برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر سکتی ہے، یا پھر انسان پورا سال اسی تنگی، اسی بے چینی اور اسی انتظار میں گزار دیتا۔ اگر تم اس پیغام کو یوں ہی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو یاد رکھنا تم صرف ایک وظیفہ نہیں چھوڑو گے، بلکہ شاید اپنی آنے والی خوشیوں کا دروازہ خود بند کر دو گے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان میں وقت باقی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ایک عجیب روحانی دروازہ کھلتا ہے، رحمت اور برکت کا ایسا دروازہ جس میں انسان کی بند قسمتیں کھل سکتی ہیں، روزی کی رکاوٹیں ٹوٹ سکتی ہیں اور بیماریوں کی جڑیں تک ہل سکتی ہیں۔ جو لوگ ان دنوں کو عام سمجھتے ہیں انہیں اکثر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا موقع کھو دیا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، تب دل کے اندر ایک ٹیس اٹھتی ہے کہ کاش انہوں نے قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے آج اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم اپنی زندگی کی اس گھٹن اور تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہو یا اسے ایسے ہی ڈھوتے رہنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تمہاری حاجتیں پوری، تو کچھ دیر کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ کو کنارے رکھ دو، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے صرف کچھ منٹوں کی سچی دعا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کی گئی عبادت سے بدل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ تم اس وقت زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہو۔ رمضان کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ دن ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان میں رحمت کے بڑے دروازے کھل گئے ہوں جو سال میں صرف ایک بار کھلے۔ اگر ان لمحوں میں کسی کا نام قبول ہونے والوں میں لکھ دیا جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی، لیکن اگر کوئی ان دنوں کو غفلت میں کھو دے تو کئی بار پورا سال انسان روزی کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اور راستے اس کے لیے کھلتے نہیں۔ اتہاس گواہی دیتا ہے کہ جب بھی انسانوں نے سچے دل سے اپنے رب کی طرف رخ کیا ان کی تقدیریں بدل گئیں، اور ان دنوں کی ایک چھوٹی سی تسبیح بھی کبھی کبھی ایسی قیمت رکھتی ہے جو دوسرے دنوں کی لمبی عبادتوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو جیسے کسی پورے ملک کی بجلی کی بڑی لائن صرف 72 گھنٹوں کے لیے کھول دی جائے تاکہ لوگ اپنی بیٹریاں چارج کر لیں اور پورے سال کے لیے روشنی جمع کر لیں، مگر جو انسان اس وقت غفلت میں سوتا رہ جائے اس کا گھر پورا سال اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ مبارک دن بھی ایک روحانی طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں رحمت کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زندگی کا بجھا ہوا ہر دیا پھر سے جل سکتا ہے، مگر جو آج اپنی روحانی بیٹری کو چارج نہیں کرے گا وہ کل دوسروں کی روشنی دیکھ کر پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے ان دنوں کی قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو جگاؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ سنو، ان مبارک لمحوں کو ہلکے میں مت لو، کیونکہ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کے لیے آخری سہارا بن سکیں۔ ان دنوں میں آسمان سے معافی کے ایسے فرمان اترتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ پہاڑ جیسے بھی کیوں نہ ہو تو اللہ کی رحمت انہیں ریت کے کڑوں کی طرح بکھیر سکے۔ ذرا ایک مثال سے سمجھو، اگر تمہارے پاس 100 ملین کی ایک قیمتی کوپن ہو جس کی میعاد آج رات ختم ہونے والی ہو، تو کیا کوئی سمجھدار انسان اسے یوں ہی پھینک دے گا؟ بالکل نہیں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس نعمت کو ختم ہونے سے پہلے استعمال کرے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دن بھی تمہاری توبہ کی آخری گھڑی بن سکتے ہیں جس میں تم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی آخرت خرید سکتے۔ اسی لیے آج اپنے دل کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے رو، اس سے سچے دل سے دعا کرو، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ اب جب تم اس خاص ذکر کی طرف بڑھ رہے ہو تو اپنے دل کو پوری طرح تیار کر لو،
کیونکہ ان مبارک دنوں میں سب سے بڑی طاقت اس کلمے میں چھپی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھ میں گناہ چھوڑنے کی طاقت بھی تیرے بنا نہیں اور نیکی کرنے کی قوت بھی تیرے بنا نہیں۔ اتہاس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب لوگوں نے سچے دل سے اس ذکر کو پکڑا تو ان کی زندگی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ایک شخص کا بیٹا دشمنوں کے قبضے میں قید تھا، جب اس نے اور اس کی بیوی نے لگاتار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ایسی راہ نکالی کہ قیدی بیٹے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دشمن گہری نیند میں ڈوب گئے اور وہ سکشل اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس لیے جب تم یہ کلمہ پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت سے، ذرا اپنی زندگی کو ایک بڑے کارخانے کی طرح سوچو جس میں ساری مشینیں رک گئی ہوں۔ محنت، کوشش اور دماغ سب لگا لینے کے بعد بھی اگر بجلی ہی نہ ہو تو مشینیں کیسے چلیں گی؟ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی کبھی کبھی رک جاتی ہے۔ ایسے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس بڑے ٹرانسفارمر کی طرح ہے جو اللہ کی طاقت کو تمہاری زندگی کی مشینوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہی بند راستے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آج تم یہ رابطہ نہیں جوڑو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا کارخانہ لمبے سمے تک اندھیرے میں ڈوبا رہے۔ اسی لیے اپنے حالات کو دیکھو، اگر کام رک گیا ہے، قرض بڑھتے جا رہے ہیں یا پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں تو سمجھ لو کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ روحانی طاقت کی کمی کا ہے۔ جب انسان صرف لوگوں یا بینکوں پر بھروسہ کرتا ہے تو کئی بار اللہ اسے اسی پر چھوڑ دیتا ہے، مگر جب بندہ پوری طرح اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے تو وہی اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کی انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں اپنے دل سے پکارو، کیونکہ اگر آج یہ موقع نکل گیا تو ہو سکتا ہے پریشانیاں لمبا سفر طے کر لیں۔ یاد رکھو، ایک آدمی قرض میں ڈوب گیا تھا، اس کے دشمنوں نے اس کی تجارت بھی بند کروا دی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ بچا، مگر اس نے رمضان کی مبارک راتوں میں بیٹھ کر بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور دل میں یہی کہتا رہا کہ اے اللہ، تیرے بنا مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایسی جگہ سے کام کا موقع ملا جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی، اور کچھ مہینوں میں اس کے لاکھوں کے قرض اتر گئے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے راستے کھول دیتا ہے تو وہ وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اب تم بھی اس ذکر کو اپنی انگلیوں یا تسبیح پر پورے 100 بار پڑھو، مگر گنتی سے کم مت کرنا، اور اسے ایسے پڑھو جیسے دل سچ میں پچھتا رہا ہو اور اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ذکر کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صحیح نہیں، کیونکہ ذکر دروازے کھولتا ہے اور محنت ان دروازوں سے اندر لے جاتی ہے۔ اگر انسان صرف انتظار کرتا رہے اور کوشش نہ کرے تو وہ موقع